آئیے حضرات میرے ساتھ مل کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام الکلام کلام الامام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے چند اثار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں اور تڑپ کر بولے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں سب حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد۔ سب سے اولا بوا ہمارا نبی، سب سے اولا بوا ہمارا نبی، سب سے اولا بوا ہمارا نبی، سب سے بالا بوا ہمارا نبی، سب سے بالا بوا ہمارا نبی، سب سے اولا بوا ہمارا نبی، سب سے بالا بوا ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بولے کر کے یا ہمارا نبی، شمع بولے کر کے یا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو
منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد نے کیا خبر کتنے تارک لے چھپ گئے کیا خبر کیا خبر کیا خبر کتنے تارک لے چھپ گئے بر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارک لے چھپ گئے بر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارک لے چھپ گئے بر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی آج سکھ میں تیرا یوں دل یوں دا آج سکھ میں تیرا یوں دل یوں دا کالے زلف کی اک مستانی ہے کالے زلف کی اک مستانی ہے آج نین دلائیا یوں چھڑیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد نے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی گئے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی گئے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبھالو تم نبھالو یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے
یا رسول اللہ سنہری جالیوں کے سامنے پہنچا ہوں میں آقا سنہری جالیوں کے سامنے پہنچا ہوں میں آقا مجھے اپنی زیارت تم کرا دو یا رسول اللہ مجھے اپنی زیارت تم کرا لو یا رسول اللہ نبھالو تم نبھالو تم نبھالو یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ عطا علم کی دولت عطا دین کی دولت عطا علم کی دولت عطا دین کی دولت دم آخر مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ دم آخر مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ نبھالو تم نبھالو تم نبھالو یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ میری قسمت بری ہو تو خدارا تم بھلی کر دو میری قسمت بری ہو تو خدارا تم بھلی کر دو سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ سوارو میری قسمت کو سوارو یا رسول اللہ نبھالو تم نبھالو تم نبھالو رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ معین راہ طیبہ ہے میرے خواجہ معین الدین معین راہ طیبہ ہے میرے خواجہ معین الدین معین راہ جنت بھی بنا دو یا رسول اللہ معین راہ جنت بھی بنا دو یا رسول اللہ نبھالو تم نبھالو تم نبھالو یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ تاغ مفتی اعظم نے زندہ کر دیے دل کو تاغ مفتی
کر دیے دل کو انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ، انہی کا ساتھ محشر میں عطا ہو یا رسول اللہ۔ تمنا لیے جاتا ہے آقا شاکر نوری، تمنا لیے جاتا ہے آقا شاکر نوری، اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ، اسے اذن مدینہ پھر عطا ہو یا رسول اللہ۔ نبھالو تم، نبھالو تم، نبھالو یا رسول اللہ، بلا لو پھر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہمارے بالکل ان قریب رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان مقدس کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے، سننے سے ہمیں کیا انعام ملتا ہے۔ بلکہ ماہ رمضان کو چھوڑیں، رمضان کو چھوڑیں، قرآن مقدس کی تلاوت تو انسان کو کرنی ہی چاہیے۔ جب وقت ملے، قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنی ہی چاہیے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن سیکھ لینا چاہیے، قرآن سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ بزاز کی روایت ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے، یعنی کہ جو کنٹینیو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ اس کی وہ تکفین میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت قرآن حسین و جمیل شکل میں، یعنی کہ قرآن پڑھنے والے شخص کا انتقال ہو گیا اور گھر والوں نے اسے نہلا کر کفن یعنی کہ تیاری کی، تدفین کی تیاری کی، تو قرآن اس وقت ایک حسین و جمیل شکل میں آتا ہے اور اس قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ قرآن جب تک اس کے پاس کھڑا رہتا ہے، جب تک اس کو کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس سے اس کے خوائش و اقارب رخصت ہو جاتے، یعنی کہ عزیز و اقارب گھر والے جب اس سے دفن کر کر رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، یعنی کہ قبر میں جو سوال کرنے آتے ہیں فرشتے، جب منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، اتنے میں قرآن آتا ہے، اتنے میں یعنی کہ فرشتے آئے، مردے کو اٹھایا، کائے کے لیے؟ سوال جواب کے لیے۔
جیسے اس کو بٹھاتے ہیں اتنے میں قرآن آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں ہٹو کہ ہم ان سے سوال کریں۔ یعنی کہ قرآن حسین و جمیل صورت میں آ گیا، اب فرشتے قرآن سے کہہ رہے ہیں، قرآن قبر میں آ گیا ہے، قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ ہٹو ہمیں ذرا اس سے سوال و جواب کرنے دو، سوال کرنے دو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی اور دوست ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ بلا شبہ یہ میرا ساتھی اور یہ میرا دوست ہے، اور اس کی حمایت و حفاظت کسی حال میں باز نہیں آ سکتا، اس کی پوری حمایت کرتا رہوں گا، اس کی پوری حمایت کرتا رہوں گا، یعنی کہ اس کی طلبداری کرتا رہوں گا، اس کی حمایتی بنتا رہوں گا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ اور میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں گا اس سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ قرآن نے کہا جب تک اسے میں جنت نہیں دلاؤں گا، جب تک میں اس کے پاس سے رخصت نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد قرآن اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ میں قرآن ہوں جسے تم آواز یا بلا آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ دیکھو کتنی بڑی سفارش، قرآن پڑھنے سے کتنا بڑا فائدہ مل رہا ہمیں۔ زندگی میں قرآن کو بنا لیا، قرآن پڑھنے والا بن گیا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اب دیکھو قرآن اس کے ساتھ جا رہا قبر میں، قبر میں اس کے ساتھ جا رہا، فرشتے سوال کرنے آئے تو فرشتوں کو ہٹا دیا۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس سے سوال جواب نہیں کرنے دوں گا، اگر تم اس سے سوال جواب اگر کرو گے بھی تو میں اس کے سوال جواب میں اسے آسانی کر دوں گا، آسانی کر دوں گا، اور جب تک میں اسے رب تبارک و تعالیٰ سے جنت نہ عطا فرماؤں گا جب تک میں اس کے پاس سے نہیں جاؤں گا۔ تو رمضان کا مہینہ ان قریب ہے، بہت قریب ہے، اپنی زندگی میں قرآن کو قائم کر لو، اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھ لو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں اتاری، بہت ساری کتابیں اتاری، مگر قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے۔ کسی بھی کتاب پر پڑھنے پہ اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہی نہیں ہے جتنا بہترین انعام اللہ رب العزت نے قرآن مقدس پڑھنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ 10 نے کیا، اپنی زبان سے الحمد پڑھا یا الف لام میم پڑھا، الف لام میم پڑھ دیا، الف لام میم میں کتنے لفظ ہیں؟ 9 لفظ ہیں، 9 لفظ، 9 لفظ ہیں۔ جب 9 لفظ پڑھے گا تو بتاؤ نیکی کتنی لکھی جائیں گی ہمارے اعمال کے اندر۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت کرو، قرآن مقدس کو سمجھو۔ اور آگے فرمایا گیا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، قرآن جس نے کما حق کا قدر کی، اس کی شبغب رکھا، اس کا مطالعہ کیا، اس کی تلاوت کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا تو انشاءاللہ قرآن یقیناً اس کا حمایتی اور سفارشی ہوگا۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے والے میں یہ باتیں نہ رہیں تو قرآن ان کے لیے خلاف جنگ کرے گا۔ اب کون سی بات نہیں پائی جائیں گی اس کے اندر؟ اللہ اکبر، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے موافق یہ تیرے خلاف حجت ثابت ہوگا، یعنی قرآن کے حقوق ادا نہ کیے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ یعنی کہ جو قرآن کے حقوق ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے کا انداز ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے مخارج کے ساتھ، اگر وہ تم نے ادا نہیں کیے، ان کو تم نے اگر نہیں سمجھا ہے تو پھر قرآن مقدس تمہارے حق میں جنگ کرے گا، جنگ کرے گا۔ تو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اپنی زندگی میں قرآن اچھا طریقے سے پڑھنا سیکھ لو۔ قرآن پڑھانے والے بہت ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہ مت سوچنا کہ ہماری داڑھی آ گئی، سفید بال ہو گئے تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ علم کسی بھی عمر میں حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کسی بھی عمر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ
کہ قرآن مقدس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھو، اس پہ عمل کرو۔ یہی قرآن جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری سفارش کرتے ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ کوئی بھی غلطی یا خامی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عظیم۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا فاضل حسن رضا خان فاضل بریلوی آقا کی شان میں عرض کر رہے ہیں، مل کر کے انشاءاللہ پڑھیں۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں نہ ہوگا اتنا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ اب آئیے ہم زیادہ تاخیر نہیں کرتے، ہمارے درمیان مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت شوکت نوری صاحب تشریف فرما ہے، وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں، اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہمیں مالا مال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واجمعین، اما بعد
फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दुनिया की हकीकत है कि अगर कोई मेहमान आपके घर पर आ रहा हो, जब आपको ये खबर मिल जाए कि आपके घर पर एक मेहमान आ रहा है, तो शायद आप उस दिन अपने मालिक से कहकर छुट्टी भी ले लेते हैं और कह देते कि नहीं जनाब, घर पे मेहमान आ रहा है, इसलिए मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ। फिर उसके बाद वो अपने घर की ख़वातीन से कहता है कि घर को साफ़ सुथरा किया जाए, यहाँ तक कि बीवी से कहता है कि हो सके तो कमरे को भी साफ़ कर देना। अगर मेहमान थका हुआ हो तो उसके आराम करने के लिए कुछ जगह मैसर हो। फिर इंसान हाथ में जो मैसर होता है पैसा वगैरह लेकर बाज़ार का रुख कर लेता है ताकि आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। फिर बच्चों को भी ताकीद करता है कि बेटा मेहमान घर पर आ रहे हैं, शोर शराबा करना नहीं, मेहमान के सामने कुछ ऐसे अल्फाज ना बयां करना जिससे मेहमान को तकलीफ़ पहुँचे। ये सारे मामलात आज हमारे ज़िंदगी में होते कि नहीं होते? जब आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आप इसकी बड़ी कद्र करते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी अगर मेहमान ख़ास हो तो पूछ भी लेते हैं कि यार तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। अगर आने वाला ख़ास है तो उसके लिए पूछ भी लिया जाता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊं ताकि तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाई जाए। उस वक्त अगर इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो, अगर वो हालात से उस वक्त तंग चल रहा हो, कारोबार के मामले में अगर वो परेशान है, फिर भी मेहमान से ये नहीं कहेगा कि यार तुम मेरे घर पे मत आना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ही खाने के लाले पड़े हैं, अब मैं तुम्हारी कहाँ से मेहमान नवाजी करूँगा। बल्कि इंसान उस वक्त कोई रोना नहीं धोता, बल्कि आने वाले मेहमान को आने देता है। भले वो कहीं से कर्जा ले लेगा, किसी दोस्त से मांग लेगा और कहेगा कि नहीं यार अचानक दोस्त आ रहा है या कोई अपना रिश्तेदार आ रहा है, उसकी मेहमान नवाजी जो करना है। क्योंकि इंसान जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेहमान आते हैं, और मेहमान आता है तो ऐसे ही नहीं आता बल्कि साथ अपनी बरकतों को लेकर आता है। मेहमान किसी के दरवाजे पर आता है तो बरकतों को लेकर आता है। नबी पाक फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आए तो वो 40 दिन कब्ल जो है अपना रिस्क जो वहाँ पर लेकर आता है। यानी अल्लाह तबारक व ताला उसके आने के 40 दिन पहले ही उसका दाना पानी तुम्हारे घर में दे दिया होता है, तब तुम्हारे घर पर मेहमान आता है। तो याद रखो, मेहमान आने पर कभी अपने अंदाज को बदलना नहीं, मेहमान आने पर कभी नाराज़गी का इजहार मत करना, वरना अल्लाह की रहमत नाराज़ हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दुनिया की हकीकत मैंने आपके सामने बताई कि जब हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए बस वो 1 घंटे के लिए आ रहा है या 1 दिन के लिए आ रहा है, तो वो घर जो कभी हमने साल भर सफाई नहीं की थी
وہ گھر جو ہم نے کبھی 6 مہینے سے صفائی نہیں کی تھی، اس کے آنے کی وجہ سے ہمیں بھی کمرہ صاف کرنا پڑا، اس کے آنے کی وجہ سے ہمیں بھی گھر میں پوچھا وغیرہ لگانا پڑا، کیونکہ مہمان کو صاف ستھرا اس کو رکھنا چاہیے تاکہ مہمان تعریف کرے۔ جب مہمان آیا، آنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر سارے لوگوں سے ملاقات کر کے جب نکلنے لگا، نکلتے نکلتے اس نے کہا کہ یار تمہاری گھر کی خواتین نے تو بڑا اچھا لذیذ کھانا بنایا، دل خوش ہو گیا، بہت کم ایسا لذیذ کھانا ملتا ہے، اور تمہارے بچے بڑے وفادار رہے، تمہارے بچوں نے بہت اچھی عزت کی۔ تو بتاؤ صاحب کھانا جو مالک ہوتا ہے، گھر کا جو فرد ہوتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ بیوی سے کہتا ہے کہ میرے دوست نے بڑی تعریف کی، اور وہ کہنے لگا کہ بڑا اچھا کھانا تو نے بنایا تھا، بچوں کی بھی تعریف کرے گا کہ تم نے بہت اچھے انداز سے میرے آنے والے مہمان کی تم نے عزت کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آنے والا مہمان کچھ لمحے کے لیے آ رہا تھا یا ایک دن کے لیے آ رہا تھا، جس کی آنے کی تیاری ہم صبح سے کر چکے تھے، پر آؤ ایک اور مہمان ہے، جو ایسا مہمان ہے جو صرف برکت نہیں لے کر آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ ساتھ رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے، اپنے دامن میں ڈھیر ساری نیکیوں کو لے کر ہمارے درمیان میں آ رہا ہے۔ اور یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے، اس مہمان کو سارے مہینوں پر فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ مہمان وہ مہمان ہے جس طرح سارے انبیاء پر میرے نبی پاک کو فضیلت ہے، اسی طرح سارے مہینوں پر اللہ نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عام دنوں میں انسان نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب ایک ملتا ہے، پر اس مہینے میں اگر کوئی نیکی کرے اللہ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ آتا ہے تو ہمارے گناہوں کو مٹا کر جاتا ہے، یہ آتا ہے تو ہمیں رب کے قریب کر کر جاتا ہے، جب یہ آتا ہے تو ہمیں رسول کے قریب کر کے جاتا ہے، جب یہ آتا ہے تو ہمیں سجدوں کا شوق دلا کر جاتا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو شرابی کو شراب چھڑا کر جاتا ہے، جب یہ مہمان آتا ہے تو جواری کو جوا چھڑا کر چلا جاتا ہے، جب یہ مہمان آتا ہے تو مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا شوق دلا کر جاتا ہے، جب یہ مہمان آتا ہے تو بندوں کو صدقات دینے کا جذبہ دے کر جاتا ہے، جب یہ مہمان آتا ہے تو دل میں رحم والی چیز ڈال کر جاتا ہے۔ ایسا انسان جو کبھی اپنے بچوں کے لیے 10 روپے نہیں خرچ کرتا تھا، جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایسا کنجوس شخص بھی جو ہے ماہ رمضان کے اندر لوگوں کو افطاری کراتا نظر آتا ہے۔ ہر کسی کا دل میں نرم نظر آتا ہے، ہر کسی کے اندر ایک محبت کا جذبہ نظر آتا ہے۔ گھروں کو روشن کرنے والا یہ مہمان، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب عام مہمان آتا ہے تو ہم اتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کو صاف و ستھرا کرتے ہیں، گھر کے مکانات کو صاف کرتے ہیں، تو آؤ ایک مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، ایک مہمان ہمارے درمیان آنے والا ہے، اور یاد رکھو مہمان کی فطرت ہے، اگر تم اچھی میزبانی کرو گے تو وہ تمہاری تعریف کرے گا، تمہارے تعریف کے پھول باندھے گا، لوگوں کے سامنے جا کر کہے گا کہ یار اگر کسی کے مہمان بننا ہو تو فلاں کے مہمان بننا، یہ اتنی اچھی مہمان نوازی کرتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور جانے والا جا کر کسی اور سے کہہ رہا ہے، پر یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ کسی بندوں سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ آئے گا، آنے کے بعد جب لوٹے گا تو اسے پوچھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پوچھنے والا اس کو رحمان ہوگا، اور رحمان بندے سے پوچھے گا کہ بتا کہ جس کے گھر پر میں تجھے بھیجا ہوا تھا، جس کے گھر کا مہمان میں نے تجھے بنایا تھا، اس مسلمان نے تیری کیسی قدر کی؟ اگر وہ جانے والا مہینہ کہے گا ہاں مولا تو نے مجھے جس کے گھر پر بھیجا تھا الحمدللہ وہ اتنے اچھے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے تیرے بارگاہ میں سجدے کیے، مولا رات کی تاریکی، ایک ایسی تاریکی کہ لوگ بستر چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، پر اس وقت میں وہ تیرے بندے تیری محبت میں اٹھ کر کبھی تہجد کی بھی پابندی کر رہے تھے، کبھی مصلے بچا کر تیرے بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے،
رات کی تاریکی میں انسان کو کھایا نہیں جاتا، اس کے باوجود بھی وہ تیرے رسول کی سنت سمجھ کے وہ سحری بھی کر رہے تھے۔ اے اللہ وہ بھوکے پیاسے تھے پر کبھی اپنے زبانوں پہ انہوں نے کبھی شکوہ نہیں لایا۔ وہ تیری محبت میں روزے رکھتے، وہ تیری محبت میں سجدے کرتے، وہ تیری محبت میں قرآن پڑھتے، وہ تیری محبت میں زکوٰۃ دیتے، وہ تیری محبت میں غریبوں کا خیال رکھتے۔ ان کے دل میں مولا بڑے نرم تھے، جب کوئی جھگڑنے کے لیے آتا تو وہ کہتے کہ ہم رمضان ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے۔ مولا تو نے ایک ایسے گھر میں مجھے بھیجا تھا کہ جس نے بھرپور طریقے کے ساتھ میری مہمان نوازی کی، بھرپور طریقے کے ساتھ میری عزت کی، بھرپور طریقے کے ساتھ میری جو ہے بڑی تعظیم و عزت کی۔ مولا میں ایک سفارش کرتا ہوں، اللہ تو اس مسلمان کی بخشش فرما دینا، اللہ تو اس مسلمان کی جو ہے اس کے مرادوں کو پوری کر دینا۔ تو یقیناً یاد رکھو ہر قرآن بھی جو ہے اگر کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے تو قیامت کے قرآن بھی اس کے لیے سفارش کرے گا، ماہ رمضان بھی سفارش کرے گا۔ اب وہی مہینہ جب لوٹتا ہے رحمان پوچھتا ہے کہ بتا میں نے تجھے جہاں بھیجا تھا کیا انہوں نے تعظیم کی؟ اللہ اکبر، وہ مہینہ کہے گا مولا تو نے کیسے گھر پر مجھے بھیجا؟ ظاہر تو وہ مسلمان تھے پر مولا ان کے جینے کا سلیقہ مسلمان کی طرح نہیں تھا۔ مولا نہ میرے جانے کی انہیں کوئی خوشی تھی نہ میرے لوٹنے کی انہیں خوشی تھی، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ بس مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے، ان کے ہاتھوں سے شراب کے پیالے نہیں چھوٹے۔ مولا ان کی راتیں گناہوں سے نہیں کبھی بیدار ہوئی، مولا وہ رات بھر پڑے رہتے۔ مولا جب ساری دنیا مولا تیری رضا مندی کے خاطر اٹھ کر سحری کرتی تھی، وہ لوگ اپنی نیند کے کھراٹے لیتے رہتے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون روزہ رکھ رہا ہے کون نہیں رکھ رہا ہے، سارے لوگ نمازوں کے لیے بھاگے بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ بندے ایسے مسلمان تھے جو گناہوں کی طرف بھاگ رہے تھے، جن کی رات کی تاریکی اگر نکال کر دیکھا جائے گناہوں میں وہ ملوث تھے، ان کے زبانوں پہ گالیاں تھی، انہوں نے رمضان کا ادب تک نہیں کیا مولا، انہوں نے میری قدر نہیں کی مولا، وہ ہر وقت گناہوں میں زندگی گزارتے رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیا بتاؤ اگر یہ مہمان مولا کی بارگاہ میں کہہ دیں تو کیا ہماری سفارش ہو سکتی ہے؟ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی ہو سکتا ہے؟ آج ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں، کچھ مسلمان ہیں اللہ اکبر نہ جن کو ماہ رمضان کی آنے کی خوشی ہوتی ہے نہ ماہ رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، انہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ یار چلو ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم کھلے عام کھا پی رہے ہیں، تھوڑی تو شرم حیا اپنا لے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو پرہیز کر لے یا چھپ کر کھائے۔ انہیں ایسے لگتا ہے کہ یار چلو کچھ نہیں ہوگا بس زندگی گزارو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب وہ واقعہ میں سنتا ہوں کہ وہ یہودی جس کا بچہ بازار کے اندر کھلے عام کھا پی رہا تھا تو اس یہودی باپ نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا تھا اور مار کر بیٹے سے کہا تھا اے بیٹے تجھے شرم نہیں آتی کیا یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس بازار میں مسلمان رہتے ہیں اور تو ان کے درمیان کھلے عام کھا پی رہا ہے۔ وہ یہودی کا جب اپنے بیٹے کو مارا تھا تو میں آج سوچتا ہوں اے اگر وہ یہودی آج کے دور میں ہوتا اور ہم جیسے نالائق مسلمانوں کو دیکھ کر جو ایسے مسلمان نہ جنہیں ماہ رمضان کی عزت ہے نہ قدر ہے کھلے عام کھا پی رہے ہیں، کھلے عام اسموکنگ کر کے جا رہے ہیں، آج بھی ہمارے وٹلے فل نظر آتی ہے، اگر وہ ہمیں دیکھتا تو کیا سوچتا کہ کیسے مسلمان ہے، میں نے تمہاری محبت میں اپنے بیٹے پر تماچا مارا تھا، آج وہ ہمیں ہوتا تو نہ جانے ہمارے اوپر کتنے تماچے پڑتے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں دل روتا ہے ماہ رمضان میں جب ہم کسی نوجوان کو کھلے عام کھاتا پیتا دیکھتے ہیں، دل روتا ہے مسلمان کو ماہ رمضان کے اندر کہ سارے لوگ مسجد کے جانب بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ پھر بھی کٹوں پہ بیٹھ کر یہ اپنی ہی داستان سنانے میں لگا ہوا ہے۔ ترم خان کی زندگی گزارنے والوں اپنے
آپ میں کس چیز کا تکبر ہے کہ آخر تمہارا سر جھکتا کیوں نہیں؟ یاد رکھو انسان کا سر جب تکبر سے اونچا ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں کبھی جھکتا نہیں۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر ایک نرم دل پیدا کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے آئے اس دنیا میں جنہوں نے رب کی ساتھ جو ہے ٹکراؤ کیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج اللہ اکبر، ایسے مسلمان بھلے تم ہمیں نہ ڈرو، ہمیں دیکھ کر تم نہ کرو، پر اپنے خدا سے تو ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں زندگی دے رہا ہے، جو تمہیں ہر لمحہ تمہاری سانس دے رہا ہے۔ اس خدا سے تو ڈرو کہ کل قیامت کے دن مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا کہوں گے، کون سا بہانہ بتاؤں گے، رب کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گے۔ بڑا تعجب لگتا ہے، بڑا تعجب لگتا ہے۔ لوگوں کو پوچھے روزے کیوں نہیں رکھتے تو کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں اور ماہ رمضان آنے سے پہلے کئی لوگ ابھی سے بیمار پڑ جاتے ہیں، ابھی سے ان کے بہانے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ اکبر پانی پے بغیر برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آج تک تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، بڑے بڑے دنیا میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں۔ ایک شخص نے میگزین کے اندر ایک ایڈ دیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر دنیا کا کوئی ایسا حکیم ہے جو میرا علاج کر سکتا ہو تو کرے، میں اسے جتنی چاہے دولت دے دوں گا۔ وہ بہت بڑا مالدار تھا مگر اس کی کمزوری یہی تھی کہ اس کا ہاضمہ درست نہیں تھا، وہ کسی چیز کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنی ساری دولت تھی پر کھانے کے لیے زبان اس کے پاس نہیں تھی، وہ بس یا کسی آٹے کے بورے کے سہارے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو یاد رکھو اگر میرا اللہ چاہے تو حلق سے پانی بھی اترنے نہیں دے گا۔ اگر میرا اللہ کسی کی گرفت کر لے، اللہ اگر کسی کی پکڑ کر لے تو انسان پانی کا گھٹ بھی نہیں اندر لے سکتا۔ آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا ہے، جن کو گنجیاں ڈالی جاتی ہے، جو تڑپتے ہیں ترستے ہیں۔ جب ان کو وقت تھا اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی، وہ نہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا انہوں نے شکر نہیں ادا کیا تو اللہ کی گرفت میں آ گئے، آج پوری دنیا کے لیے تماشا بن گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میرا اللہ چاہے کہ تمہارے حلق میں کچھ لقمہ نہ جائے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زندگی دینے پر آئے تو کوئی تمہیں موت نہیں دے سکتا، اگر وہ موت دینے پر آئے تو تمہیں کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ وہ عزت دینے والی ذات ہے، وہ ذلت دینے والی ذات ہے۔ پھر انسان کے اندر کون سا ایسا تکبر ہے کہ انسان اتنی گھمنڈی کے ساتھ گھوم رہا ہے، انسان بے باک ہو کر گھوم رہا ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی عالم دین کا اسے خوف ہے، نہ کسی مفتیاء کرام کا اسے خوف ہے۔ کیا سمجھتا ہے انسان؟ کیا وہ اپنے آپ میں کما رہا ہے تو کیا اپنے آپ کا خود کا بڑا ہو گیا؟ نہیں، انسان ہم بہت کمزور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں 2 قطروں سے پیدا کیا ہے، ناپاک 2 قطروں کی تمہاری پیدائش ہے۔ انسان اگر اپنے وجود پر غور و فکر کرے کہ ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلیت پتا چل جائے گی، ہماری حقیقت پتا چل جائے گی۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں مچھر کا لڑنا برداشت نہیں ہوتا، ہم اتنے کمزور ہیں کہ رات کی تاریکی میں اگر کتا اگر چلائے ہمیں اس کا چلانے سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے۔ بھلے تم زمانے سے ڈرو یا نہ ڈرو، اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پر یاد رکھو جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اسے ڈر کر زندگی گزارنا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے پھر زمانہ اس سے ڈرتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بھی اسے ڈرا دیتا ہے، مخلوق کی کمتر ترین چیزوں سے بھی وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے درمیان ایک بابرکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ آؤ ایک اپنے اندر عہد لے لیتے ہیں، کمر کو کس لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے زندگی میں نہ جانے کسی کے 20 سال رمضان آیا، کسی کے 30 سال آیا، کسی کے 10 سال ہمارے رمضان آیا۔ ہمارے زندگی کی عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے اگر کسی کی 20 سال عمر ہے تو تمہارے زندگی میں 20 سال عمر آ کر نکل گئے۔ ایسے کئی رمضان ہمارے درمیان آئے
اور چلے گئے، پر ہم نے اس کی صحیح فرما برداری نہیں کی۔ پر اس بار ہم اپنے آپ کو ایک مکمل ارادہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ خود کا طے کر لے۔ انسان کوئی عمارت بنانے سے پہلے اس کے نقشے کو بنا لیتا ہے، اس کے ٹارگٹ کو بنا لیتا ہے، اس کی ساری چیزوں کو غور و فکر کرتا ہے کہ یار اتنا مال لگے گا، اتنا پیسہ لگے گا، اس کو اس طرح بنانا ہے۔ جو پہلے پلان کرتا ہے وہی لوگوں کی عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ جو عبادت سے پہلے اس کا پورا طریقہ بنا لے پھر اسی کا ماہ رمضان کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے وقت کو نکالے، ہاں میرے پاس اتنا وقت ہے، میں اتنے وقت میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، اتنی عبادت کروں گا، اتنا تراویح کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اتنا گھر والوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ اگر یہ سارے معاملات اگر ہم ایسے ابھی سے طے کر لیں گے انشاءاللہ، لوگ سارے مہینے کماتے ہیں، سارے سال کماتے ہیں، پورے سال کماؤ، میں تمہیں منع نہیں کرتا، 11 مہینے کماؤ الحمدللہ، پر یہ مہینہ ہمیں پیسہ نہیں بلکہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ تو اپنے رب کے لیے نکالو۔ میں پورا مہینہ بھی نہیں مانگ رہا ہوں، اس میں کچھ وقت تمہارے پاس مانگ رہا ہوں۔ اگر تم خود کے مالک ہو، اگر تمہارے پاس خود کا کاروبار ہے تو تم اپنا خود کا ایک ٹائمنگ بنا سکتے ہو۔ جو کام تم صبح جلدی کر سکتے ہو، اپنے ورکروں سے کہے کہ 6 بجے سے 12 بجے تک کام کریں گے یا 3 بجے تک کام کریں گے، اس کے بعد 3 بجے کے بعد چھٹی ہوگی۔ 3 بجے کے بعد تم انشاءاللہ عصر مغرب عشاء میں پابندی کر لو، اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا اہتمام کرو۔ اگر تم ایک مالک ہو کے اپنے ورکروں کو بھی انشاءاللہ ایسا وقت ساتھ دو گے تو انشاءاللہ ان کی بھی عبادت ہوگی، تمہاری بھی عبادت ہوگی۔ اگر تم کرنا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو، اس کے لیے وقت نکال سکتے ہو۔ سال اپنے پریوار کو ٹائم نہیں دیتے، سال اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، پر انشاءاللہ اس بار طے کر لے، اپنے بچوں کو بولے انشاءاللہ اللہ چاہا تو ضرور انشاءاللہ اس مہینے کی پوری افطاری میں اپنے گھر میں اہتمام کروں گا۔ بچوں سے کہے کہ میں ہر عصر کے بعد فلاں اتنے ٹائم پر کھانے پینے کی چیزیں لاؤں گا، تو بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ جو بچے روزہ نہیں رکھنا چاہتے وہ بھی خوشی روزہ رکھنا شروع ہو جائیں گے۔ بیوی بھی روزہ رکھے گی کہ یار میرے شوہر روزہ رکھ رہے ہیں تو مجھے بھی تو روزے رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک ماحول بنے گا، گھر میں ایک دینی ماحول پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم ماحول بنانا چاہے تو اپنے گھر کو دیندار بنا سکتے ہیں، اگر ہم نہیں چاہے تو کچھ نہیں بنا سکتے۔ اپنا ٹائم ٹیبل نکال لو، اپنا وقت نکال لو کہ مجھے عصر کے بعد اتنا ذکر کرنا ہے یا ظہر کے بعد اتنا ذکر کرنا ہے، فلاں یہ وقت میں مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک مہینہ تمہارا پورا معمول رہے گا، ایک مہینہ تمہاری پوری پابندی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر یہ پابندی رب کے بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر اللہ سالوں سال پابندی عطا فرمائے گا، سالوں سال ہماری زندگی سنور جائے گی۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے، ایک بار طے کر لے، کسی کے لیے نہیں۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، نہ روزہ ہمیں کسی کی خوشی کے لیے رکھنا ہے۔ کون ناراض ہوتا ہے، کون خوش ہوتا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس رحمان راضی ہو جائے یہی ہمارے لیے کافی ہے، بس اللہ راضی ہو جائے بس یہی کافی ہے۔ اپنے رب سے مناجات کرو نا، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، دعائیں مانگو، ایسے مانگو کہ بس تم ہو، تمہارا خدا ہو۔ کبھی آؤ اکیلے میں، تنہائی میں آؤ۔ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو ملنے کے لیے کئی لمبے دن کے انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں مل جائے تو تھوڑی گفتگو کر لوں گا، فلاں مل جائے تو ملاقات کر لوں گا۔ بھلا میرے رب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ کون ہے جو ہماری سنے گا؟ انسان جب لا علاج ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ یار تیرا علاج اب ہو نہیں سکتا، تب بھی بندہ مرض بستر پہ رہ کے یہی کہتا ہے کہ اللہ یہ تو بس دنیا والوں نے کہا ہے کہ علاج نہیں ہوگا، اللہ تو اگر چاہے تو پل میں مجھے شفا عطا فرما دے۔ انسان کی امید آخری وقت میں جس طرح خدا سے لگی ہوتی ہے، رزق کے سارے دروازے جب انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں نا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یار سارے دروازے تو بند ہو گئے پر ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ پھر آتا ہے خالق کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ مانا کہ گنہگار ہوں، مانا کہ میرے گناہوں کے سبب میرے روزی کے معاملات تنگ ہو گئے ہیں، پر اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ تو ہمیشہ بندوں کو کھلانے والی ذات ہے،
इंसान अगर अपने रब से रिश्ता जोड़ लेना, इस उन्वान को समेट कर कहता हूं, अपने रब से सच्ची मोहब्बत कर, सच्ची मोहब्बत, भले टूटे फूटे सजदे ही क्यों ना हो, सर झुकाकर कहना कि अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मैंने सर भी झुकाया है तो तेरी मोहब्बत में झुकाया है। मौला मैं उतना इल्म वाला नहीं हूं जितना इल्म वाले सजदे करते हैं, पर मौला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, ये तेरा लाख एहसान है। वो शराबी जो साल भर शराब 11 महीने शराब पीता है, माह रमजान का चांद दिखते ही शराब का प्याला छोड़कर पहली सफ में नजर आता है, जुआरी नजर आता है, बेनमाजी जो साल भर दूर रहते फिर भी सही पहली सफ में नजर आते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि बगैर बुलाए कभी मेहमान दरवाजे पे नहीं आता, तुझे मेरे रब ने 11 महीने दूर रख कर भी उस महीने में तुझे पहली सफ में जगह अता फरमाई। फिर इस चीज की दलील है कि अल्लाह अब भी तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसी को सजदे की तौफीक अता करता है। उसके बगैर बुलाए कोई नहीं आता यार, किसी के मकान पे कोई नहीं जाता बगैर बुलाए, तो यहां कैसे आएंगे? उसके बगैर पहलाने पत्ता नहीं हिलता तो कौन? तो वो लोग सोचना चाहिए कि वो लोग जो साल में एक मर्तबा इबादत करते हैं, उन लोगों को सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए कि बेशक अल्लाह तू बड़ा रहमान है, मैं इतने गुनाह करने के बावजूद भी मौला तूने मुझे मस्जिद में आखिरी में नहीं बल्कि पहली सफों में तूने जगह अता फरमाई। साल भर के नमाजी माह रमजान में पीछे नजर आते हैं, गौर करके देखे आप, जो साल भर नमाज पढ़ते हैं ना वो लोग आपको पीछे नजर आएंगे या ऊपर नजर आएंगे। जो साल भर मस्जिदों से दूर रहते हैं ना, मेरा अल्लाह उन्हें पहली सब में जगह अता फरमाता है। कहता है कि ए जमाने वालों, तुम जिसे हमेशा धिक्कारते थे ना, ये मेरी शान है कि मैं चाहूं तो बंदे को कहीं भी खड़ा कर सकता हूं। फुज़ैल बिन अय्याज अल्लाह अकबर फरमाते हैं, मैं डाकू था, चोर था, लोगों की चोरियां किया करता था। जब मैंने सच्ची तौबा की, सच्ची तौबा की, सच्ची तौबा की, ऐसी तौबा कि फिर मैंने दोबारा उन गुनाहों की जानिब मैंने कभी देखा नहीं। मैं जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता था वही इमाम मेरा मुरीद बन गया। अल्लाह ने मखलूक के दिल को मेरे तरफ फेर दिया। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तुम अपने रब के सच्चे बनकर देखो तो सही, फिर अल्लाह उन लोगों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत अता करेगा जो तुम्हें देखकर गालियां दिया करते थे, जो तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करते थे। जोड़ लो, ये महीना बंदे को खुदा से जोड़ने के लिए आया है। हाँ, अगर बंदा एक बार जुड़ जाए फिर कसम खुदा की उसकी किस्मत संवर जाए। खुद के, मैं बोला ना, खुद का एक मामूल बना ले, अभी पाबंदी कर ले अपनी कि इंशाल्लाह मुझे सहरी में एक टाइम पे उठना है। थोड़ी इंशाल्लाह हो सके तो तहज्जुद के वक्त में थोड़ा उठे, तहज्जुद की नमाज के लिए आप पूछ ले, हमारे उलमा मुफ्ती किराम है कि हज़रत मैं तहज्जुद की पाबंदी भी कर लूँ। फिर उसके बाद आप सहरी के लिए बैठ जाए, फिर सहरी के बाद फ़ौरन सहरी से लेके आज़ान के दरमियान में कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर ले, फिर उसके बाद फ़ौरन फजर नमाज के बाद कोई अगर दर्स वगैरह होता तो बैठे। उसके बाद एक महीना तो तकलीफ़ काटना है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक महीना तो थोड़ी तकलीफ़ को आपको काटना है। और तकलीफ़ भी कैसी कि अगर एक महीना रब को अपना वक्त दे दो, अल्लाह साल भर तुम्हारे वक्त को बदल देगा। किसी ने खूब फरमाया, जो अल्लाह को वक्त देता है अल्लाह उसके वक्त को बदल देता है। तो हमें कोशिश यही करनी है। सुन्नी दावत इस्लामी का कोई मकसद नहीं है मेरे प्यारे, हमारा मकसद बस यही है कि हम तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के करीब करे और अल्लाह तुम्हारे सदके हमारा बेड़ा पार करे। अल्लाह तुम्हारे सदके हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आप हमारे मुबल्लिगीन को देखते हैं, सब ताजीर हैं, तिजारत वाले हैं, काम काज वाले हैं, उसके बाद हम वक्त देते हैं। क्यों देते हैं?
اس کی واحد وجہ بس اللہ میرا بہتر جانتا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو وقت ہم دے رہے ہیں کوئی ایک بھی سنور گیا تو قیامت کے دن ہمیں بھی کہے گا مولا جس کے سبب میں سورا، مولا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں آ جائے۔ اب میں چاہتا تو نکل سکتا ادھر سے، پر میری خواہش رہی کہ چلو بھائی وقت ہے، کیوں ضائع کرے، جائے کچھ اللہ اس کے رسول کے فرامین بتائے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میرا اللہ بہتر جانتا ہے نیتوں کو۔ تم کسی زمانے کو بارے میں مت سوچو۔ آج لوگ نے یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ لوگوں کی عادت ہے زندگی بھر یہی بھول کرتا رہا، غالب خاک چہرے پہ لگی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ یہی تو معاملہ ہے۔ وہ بیوقوف سمجھ رہا تھا کہ آئینے پہ خاک لگی ہے، وہ آئینے کو صاف، آئینہ تو پاک تھا، خاک تو تیرے چہرے پہ لگی ہوئی تھی۔ ہم خود کو دیکھیں، جب اللہ نے ہمیں اس مقام ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے سجدوں کی توفیق دی ہے تو کر لو، ورنہ اللہ کبھی کبھی سجدوں کو چھین لیتا ہے نا تو لوگوں کو سجدے کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اکثر نمازی تمہیں ملیں گے جو صرف قیام کریں گے، رکوع کریں گے، پر انہیں سجدہ کرنا نہیں ہوگا کیونکہ کمر پکڑ چکی ہے، کمر ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کچھ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے چھین لیتا ہے، پھر اسے زندگی بھر کبھی اللہ مزید آنے نہیں دیتا۔ وہ مرنے کے بعد آئے گا مگر جیتے جی کبھی نہیں آئے گا۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ، ہمارے ساتھی ہیں، ہم سب اپنا ایک معمول بنا لیں گے، ایک اپنا ٹائمنگ کر لیں گے، انشاءاللہ ابھی سے اس کی تیاری میں لگ جائے، اور ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے گھر کے راشن وغیرہ ساری چیزوں کو بھرپور کر لے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ہمیشہ جو ہے ماہ رمضان کے آنے سے قبل جو اس کے انتظامات کرتے، آپ لوگ بھی انشاءاللہ اپنے گھر میں ایک معمول بنا لیں، ایک انشاءاللہ طریقہ بنا لیں، اور جو شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی سے کہیں کہ تجھے روزے رکھنا ہے، تجھے بھی رکھنا ہے، میں بھی رہوں گا، انشاءاللہ دونوں مل کر رہیں گے۔ اگر تم کہو گے تو انشاءاللہ بیوی کیا نہیں، محبت سے بولو تو بولو یار بہت کچھ کر سکتے ہو۔ بچوں کو بھی ایک معمول بنا لے، بچوں کو ابھی سے عادت ڈالے، بچوں کو یہ نہ سوچے کہ حضرت ابھی پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کو عادت ڈالے۔ میں نے کہا نا عادت جب پڑتی ہے نا پھر بعد میں بھاری نہیں پڑتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت تراویح پڑھنا ضروری ہے، تو میں نے کہا کہ اگر انسان تراویح پڑھنے کا عادی بن گیا نا پھر سال بھر کی نمازیں اس کے لیے بھاری نہیں ہوگی۔ جو تراویح کا عادی بن جاتا ہے نا، 20 رکعت تراویح، پھر 17 رکعت عشاء، اگر 37 اگر وہ پڑھنے کا عادی بن گیا نا پھر اس کے لیے عصر کی 4 رکعت بھاری نہیں پڑے گی، اس کے لیے مغرب کی 3 رکعت بھاری نہیں پڑے گی۔ جو انسان ہمیشہ وزن کام کرتا ہے نا، اپنے حضرت لیے نا ہمیشہ 1 کنٹل اٹھاتے ہیں، اب ان کو تم بولو گے اگر 25 کلو کے پاکٹ اٹھاؤ تو ان کے لیے بھاری نہیں پڑے گا۔ بولے کہ ہمیشہ اٹھانے والا انسان جو ہمیشہ وزن اٹھاتا ہے، اب اس کو چھوٹی چیز اٹھانے میں زیادہ وقت اس کو نہیں لگے گا، بہت آسانی سے اٹھا لے گا۔ اب جو لوگ اٹھاتے ہی نہیں، جس نے گھر کی تھیلی کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑی، اب اس کو بولیں گے بیٹا بازار جا، وہ بولے گا اماں میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے نا؟ اسی لیے پہلے وزن اٹھانے والے بن جاؤ، پہلے زیادہ وزن اٹھانے کی عادت ڈالو، بعد میں ہلکی چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان 20 رکعت تراویح ادا کر لے گا انشاءاللہ، مکمل طور پہ 1 مہینے کی پابندی کرے گا، تو پھر ماہ رمضان کے بعد کے مہینوں کی 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت اس کے لیے بھاری نہیں پڑے گی، وہ اس کا پابند بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ والے فرائض کے بعد اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتے تھے۔ نوافل کی کثرت ایک ایسا عمل ہے انشاءاللہ کہ انسان کو نمازوں کا پابند بنا دیتا ہے، اور سفر کے درمیان بھی نماز کی پابندی کرو گے۔ جو سفر میں نماز ادا کرتا ہے، ایک طریقہ ہے، آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں، جو سفر میں نمازوں کی پابندی کرے نا پھر انشاءاللہ اس کے گھروں میں بیٹھ کے کبھی نمازیں خطا نہیں ہوگی۔ جو سفر میں عادی بن جائے تو خدا کے لیے انشاءاللہ اپنے دل میں ایک مکمل ارادہ کر لیں، اس ماہ ہم کوشش کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو بھرپور طریقے سے راضی کرنے کی۔ کیا معلوم کہ اس شب برات میں ہمارا نام لکھ گیا ہو، پتہ بھی نہیں، تو لوگ شادیوں کی تیاریاں کر رہے ہیں،
لوگ ماہ رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ ایک سال کا فیوچر ابھی بنا رہے کہ آنے والے سال یہ کروں گا، پر حقیقت پتہ نہیں کہ یار شب برات میں کہیں کتاب میں نام بھی تو نہیں لکھا گیا ہوگا، مردوں میں نام لکھا گیا ہو اور ہم اپنی شادیوں کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہے، ہم نئے لباس لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہر کیف میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا لکھا، پر جب تک زندگی رہے اس کی رضامندی کے لیے رہے، جب موت آئے تو اس کی رضامندی میں آئے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو پابندی بنا لیں، اپنے گھر میں بھی تھوڑا انشاءاللہ وقت دینے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں بھی ایک ٹائم افطاری کا تو وقت دیں۔ اب لوگ مسجدوں کو بھاگے بھاگے آتے ہیں، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ مسجدوں آئے، میں منع نہیں کرتا آپ کو، پر کوشش کریں کہ گھر میں تھوڑا وقت دینے کی کوشش کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا افطاری کر کے پھر آپ اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے بچوں کو ساتھ لے کر نکلیں، ایک اچھا ماحول رہے گا۔ اگر وہ ماحول اچھا بن گیا تو سال سال اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم تمام کو اس ماہ کی قدر عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو تجھ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نام لیوا ہے، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تیرے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا مولا، بے شک تو ہی ساری عزت دینے والا ہے۔ اللہ کافر ہم پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارا کوئی نہیں، پر مولا انہیں کیا پتا ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو ساری کائنات کو پالتا ہے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو سارے انبیاء کو پیدا جس نے فرمایا ہے۔ اللہ تیرے محبوب بندوں کے صدقے مولا ہم تمام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ عطا فرما، ہمارے آنے والی نسل کو آباد عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالخصوص بچے شور و شرابہ نہ کریں، اپنا ذہن اپنا قلب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف مبذول کریں، لگائے رکھیں، ادھر ادھر اپنے ذہن کو اپنے قلب کو بھٹکنے سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ماہ رمضان بہت قریب ہے۔ اس ماہ رمضان کے آغاز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر ذکر کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا ماہ رمضان خیر سے گزارنے کی التجائیں مناجات منتیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی آنے والے ماہ رمضان میں ہم سب کی بے حساب و کتاب مغفرت و بخشش فرمائے۔ تو سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
اب اس مقدس اسم کا ذکر ہوگا جسے ہر بچہ پڑھاتا ہے. ہر بچے کی زبان پر اسم مقدس پایا جاتا ہے. ہر بندہ اس نام سے اس عظیم ذات کو بلاتا ہے. ہر جوان جب بھی اپنی زبان کھولتا ہے تو اسی اسم کے ساتھ اس ہمارے بابرکت خدا کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے. سب مل کر ایک آواز میں بلند آواز کے ساتھ اس مبارک اسم کا ذکر کرے، کیونکہ فرمایا گیا ایک مرتبہ جس نے اس مقدس اسم کے ساتھ اس کو پکارا تو اس کی رحمت 10 مرتبہ بندے کو لبیک یا عبدی کہہ کر پکارتی ہے. اللہ اللہ اللہ
خواہشات آ رہے ہیں تو ان کو نکالنے کی کوشش کریں. اپنے ذہن و فکر کو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے سامنے مقصود کرتے ہوئے دعا میں شامل ہو جائیں. اپنے سروں کو جھکا لیں, اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حضور بلند کریں, کیونکہ رب کا فرمان ہے جو بھی میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اپنے دامنوں کو پھیلائے, کوئی بھی چیز طلب کرتا ہے تو اس کا دامن خالی نہیں جایا کرتا, بلکہ اس کے دامن کو سمیٹنے سے پہلے اس کے دامن کو بھر دیا کرتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے. تو آئیے اپنی شان اللہ دعا ہوگی, دعا پر الحمدللہ آمین آمین کہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے جو اس مجلس میں اللہ کی جانب سے آ کر بیٹھے ہوں, موجود ہوں, ان کی آمین میں ہماری بھی آمین شامل ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں. آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتی بات کے لیے ہاتھ اٹھائیں. یقیناً خدا سے مانگتا ہے پھر کبھی زمانے سے نہیں مانگتا, جو خدا سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ دنیا کا محتاج بن جاتا ہے. اور جو ذکر ہے کیا خوب فرمایا گیا, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل سے دنیا کی فکر کو نکال دیتا ہے. فکر کو نکالنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو, ذکر فکر کو دور کر دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نور جن پر برس رہے ہیں. شان نور کے ساتھ ان کو ملایا گیا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں یہ کون سے فرشتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے نہیں ہیں. کہا کہ یہ کون سے انبیاء و رسول ہیں؟ میرا آقا یہ انبیاء و رسول بھی نہیں ہے. کہا کہ کون ہے؟ حالانکہ حضور جانتے ہیں اور امت کو بتا سکے کس کی کیا فضیلت ہے. پھر جبریل نے کہا میرے آقا یہ وہ لوگ ہیں جو روح زمین پر رہ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. سوچو کہ ذکر بڑی چیز ہے, اس کے عادی بن جائے. کبھی محفلوں میں بھی ذکر کرے, تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کیا کرے. یقیناً ذکر کرو گے تو یقیناً دنیا سے دور رہو گے اور مولا کے قریب ہو جاؤ گے. ذکر ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا طبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم, يا الله يا رحمن يا رحيم, يا الله يا رحمن يا رحيم. مولا احسان ہم گنہگار بدکار سیاہ کار, مولا ہاتھ اٹھانے میں بھی شرم آتی ہے. مولا کی زبان سے تیری بات کا میں فریاد کرے. مولا یہ وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ یہ آگے گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. مولا یہ زبان مولا نہ جانے کتنوں کے دل ہم نے دکا دی. مولا اس زبان سے نہ جانے اپنے باپ باپ پر کتنے تانے بسے. اے اللہ کس زبان سے تیری بارگاہ میں مانگی. اللہ یہ گنہگار خاص نہ جانے کتنوں پر ہم نے ظلم کیے ہوں گے, اے ہاتھوں سے کتنے ہم نے گناہ کیے ہوں گے. اے اللہ تم بڑے بدکار سیاہکار گنہگار. اللہ تو رحمان ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو کریم ہے, اللہ تو غفار ہے, اللہ تو ستار ہے, اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے اللہ تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ, تجھے تیرے غفاری کا واسطہ, تجھے تیرے رحمانیت کا واسطہ. اللہ ہر گناہوں کو ڈال دے. مولا اگر تو چاہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی پل میں معاف کر دے. تو چاہے
اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے اللہ، کہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہم پر پردے ڈالے مولا، اگر ہمارے پردے اٹھ گئے تو مولا کسی کو نکالنے کی قابل تک نہیں رہیں گے۔ اے اللہ ہماری پکار تجھے جانا ہے کہ اگر ماں باپ کو پتا چل جائے تو ماں باپ کا بیٹا کہنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہے مولا کہ ہم ان چادروں کی اوڑ میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی تو بڑا کریم ہے اللہ، تو نے اتنے گناہوں کے باوجود بھی عزت عطا کی، اتنے گناہوں کے باوجود بھی مولا تو نے لوگوں کے درمیان میں محبت عطا کی۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھنے کے لیے توفیق عطا کر دے، اللہ میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہ دھلنے سے پہلے مولا ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اللہ جس طرح تم نے دنیا میں عزت عطا کی مولا میدان محشر میں میں رسوا نہ کرتا۔ اے اللہ بھلے سارے لوگوں کے سامنے اعمال پورے پرواہ نہیں، پر مولا کبھی میرے محبوب کے سامنے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا، ورنہ تیرے محبوب کا بڑا دل دکھے گا مولا۔ وہ محبوب جس نے لاکھ برسوں کر ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کی ہو، اگر اس آقا کے سامنے ہم رسوا ہو جائیں گے میرے آقا کو گوارا نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا، تیرے سوا کون ہمیں معاف کرے گا۔ اے اللہ سچی توبہ کر کے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ کون دیتا ہے مولا اتنی عزت تو نے عطا کی۔ اے اللہ تو نے ہمیں گنہگاروں کو مسجد عطا کر دی، عوام کے لیے مولا بولنے والا بنا دیا۔ اے خالق کائنات، اے اللہ ہمیں اپنے خود کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود کے اعمال سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظاہری عبادتوں کے ساتھ ساتھ باطنی عبادت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری اخلاق کے ساتھ ساتھ باطنی اخلاق بھی نصیب فرما۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں پیش آنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، تکبر حسد کی بس سے صاف کر دے، اللہ ہم تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے رمضان مبارک کا تیرا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں اس کی عزت اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس بار مولا عہد کرنے والا انشاءاللہ اگر تو چاہے تو مولا ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ مولا اس بار کی ادب و احترام کریں گے، اس میں بندگی کریں گے، نمازیں قائم کریں گے، روتے رہیں گے، تراویح پڑھیں گے مولا۔ اللہ ہمارے پیشانیوں میں خوشی کی طرف عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر کرم فرما، اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر کرم فرما، اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر کرم فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ باحیات ہیں مولا انہیں لمبی عمر عطا کر دے، اللہ جن کے ماں باپ نہیں مولا، اے اللہ جن کے ماں باپ انتقال ہوئے مولا، اللہ ماں باپ کی مغفرت عطا فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے مولا، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے۔ اے بڑے ماں باپ کے پیدا کرنے والے خالق، تو نے آدم کو پیدا کیا، بڑھاپے میں حضرت
کے عمر میں برکت عطا فرما، علماء اہل سنت کا بڑا بول بالا عطا فرما، تمام اہل سنت والجماعت کا بڑا بول بالا عطا فرما، تمام ائمہ کی عمر میں برکت عطا فرما، تمام سلاسل کے بزرگان دین کا فائدہ ہم پر ظاہر ساری عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی نکال مدینہ وہ ایسی بستی ہے جہاں اللہ تیری مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ تمام عاشقوں کو مدینے کا مہمان بنا دے، اللہ تمام کو مدینے کے حاضر نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیگے دو لالوں کا صدقہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات صدقہ دو شیر خدا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ رضا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیکم یا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کرے۔